خواجہ صاحب آف محمود آباد 1914 میں پیدا ہوئے اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی۔ قائد اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ میں شامل ہو کر تحریک پاکستان میں پرجوش حصہ لیا۔ 1937 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں مجلس استقبالیہ کے صدر تھے۔ قائد اعظم نے آپ کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر نامزد کیا تھا۔ یہ ہیں شیخ سعد عبدالقادر۔ شیخ سعد عبدالقادر کی پیدائش 1874 میں ہوئی اور آپ کا جو وفات کا سن ہے وہ 1950۔ تقریباً یہ 75 سال زندہ رہے۔ ممتاز قانون دان تھے اور بڑے ہی خوش بیاں مقرر۔ آپ ایک انگریزی اخبار پنجاب آبزرور کے ڈپٹی ایڈیٹر تھے اور 1 سال بعد چیف ایڈیٹر بنا دیے گئے۔ 1898 میں آپ کے لیکچرز کا مجموعہ نیو اسکول آف اردو لٹریچر کے نام سے شائع ہوا۔ سر شیخ عبدالقادر صاحب۔ یہ ہیں مولوی اے کے فضل حق۔ آپ تاریخ پیدائش سن پیدائش 1873 اور وفات ہے 1962۔ آپ بھی مسلم لیگ سے وابستہ تھے۔ مسلم لیگ کے باقاعدہ قیام سے پیشتر اس کے لیے آئین اور منشور کی تیاری کے لیے 4 رکنی کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ 1913 میں صوبائی مسلم لیگ بنگال کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ یہ تاریخ لکھی ہے ان کی، آپ یہ پڑھ کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے عظیم لیڈر سر سید احمد خان، بڑے عظیم سپوت تھے۔ 1817 کو جو پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پا گئے۔ دلی میں پیدا ہوئے، عظیم مفسر قرآن تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے علم بردار اور علی گڑھ کالج کے بانی تھے۔ علی گڑھ کالج جو کہ آج کل جس کو ایم اے کالج کہا جاتا ہے وہ تھے، اور آپ ایک رسالے کے مدیر بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب پر روشنی ڈالی۔ سر سید احمد خان بہت عظیم لیڈر تھے۔ یہ ہیں سید امیر علی جو کہ 1848 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ بنگال میں پیدا ہوئے، بنگال کے رہنے والے تھے۔ تو 1868 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ میرا خیال ہے اس ٹائم میں شاید انگلستان جانا بہت آسان تھا، جو تمام لوگ وہیں پہ جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور 1871 میں نیشنل انڈین ایسوسی ایشن قائم کی گئی، جس کا نام بعد میں بدل کر سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن رکھ دیا گیا۔ آپ اس کے مستقل سیکرٹری رہے۔ آپ سر سید احمد خان کے قلمی تحریک کے پرزور حامی تھے۔ یہ پاکستان کے عظیم شاعر ابوالاسر حفیظ جلندری ہیں، جو کہ 1900 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 1900 میں، اور 1982 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جو مزار ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو یہ قومی ترانے کے خالق ہیں اور بہت عظیم شاعر ہیں۔
کافی لمبی زندگی پائی انہوں نے 1982 تک. آپ کا مزار منٹو پارک کے ساتھ متصل جو گارڈن ہے جسے آج کل دوسرا نیا نام دیا گیا، وہاں پر آپ کا ہے. اور کافی لوگ آتے ہیں اور اپنا آپ کو ادھر وہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ثواب پہنچاتے ہیں. یہ ہیں جی سر سید محمد سعد اللہ. آپ نے پہلے دیکھا ہے سر سید احمد خان، اور یہ ہیں سر سید محمد سعد اللہ. 1885 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں وفات پائی. آپ آسام میں پیدا ہوئے. انڈین ایک علاقہ ہے آسام، وہاں پیدا ہوئے اور 1955 میں یہ وفات پائی. یہ اچھے سیاستدان بھی تھے اور انہوں نے الیکشن بھی لڑے اور جیتے بھی. یہ آسام کے وزیر صحت بھی رہے اور وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کے لیے بھرپور کام کیا. اور جب یہ قیام پاکستان کے بعد آپ دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بھرپور حمایت کی پاکستان بننے کی بھرپور حمایت کی. اور بڑا اچھا ان کا کردار ہے پاکستان بننے میں. قائد اعظم کے یہ ساتھی بھی رہے اور کافی اچھا ساتھ دیا انہوں نے. یہ ہیں سید حسین امام، اور یہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس کے رکن منتخب ہوئے. 1930 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ جیتے تھے اور 1942 کے انتخابات کے دوران آپ مسلم لیگ مرکزی پارلیمنٹ بورڈ کے رکن بھی منتخب ہوئے. قائد اعظم کے یہ ساتھی تھے اور کونسل آف اسٹیٹ کا صدر نامزد کیا. اچھا، ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نوجوانوں میں بڑے مقبول تھے. لاہور میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس کی صدارت کی، تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو انہوں نے کافی اچھے طریقے سے چلایا. 1944 میں 1944 میں لاہور میں مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی صدارت کی. پاکستان بنا تو قائد اعظم نے انہیں کچھ عرصہ ہندوستان میں ٹھہر جانے کی ہدایت کی تاکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئینی جدوجہد کر سکیں. اکتوبر 1951 میں پاکستان آ گئے. ابتدا میں مسلم لیگ کی سرگرمی میں حصہ لیا مگر بعد میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. 1976 میں قائد اعظم کا 7 سالہ جشن ولادت منانے کے سلسلے میں جو کمیٹی قائم کی گئی، آپ اس کے رکن تھے اور بڑا اچھا قائد اعظم کے ساتھی تھے. بڑی اچھے شعلہ بیاں تقریریں بھی کرتے تھے. اور یہ ہیں سر شاہ نواز خان ممدوح. آپ ممدوح خاندان کے پاکستان کے لیے اثار قربانی اور خدمات مثالی تھے. اس خاندان کے سربراہ نواب سر شاہ نواز خان ممدوح شروع سے ہی مسلم لیگ سے وابستہ تھے. علامہ اقبال کے بعد آپ پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے اور وفات تک اس عہدے پر قائم رہے. مسلم لیگ کے 23 مارچ 1940 کے تاریخی اجلاس کی مجلس استقبالیہ کے چیئرمین تھے.
اجلاس کے انتظام اور انضرام میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مسجد شہید گنج کی تحریک میں آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ جناح سکندر معاہدے کے لیے آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے انگریزوں کی حکومت سے مسلمانوں کے لیے قانونی امراض حاصل کی، جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ مسلمانوں کے ترقی، بہبود اور مسلم لیگ کی سرگرمیوں کے لیے آپ ساری زندگی بھرپور مالی معاونت کرتے رہے۔ تو یہ تھے سر شاہ نواز خان ممدوح۔ 1942 میں ان کی وفات ہوئی اور پاک پاکستان میں ہوئی تھی۔ یہ ہیں تحریک پاکستان کے عظیم سپوت۔ بڑا مثالی کردار ہے ان کا، اس میں قائد اعظم کے عظیم ساتھی رہے اور کافی اچھا ان کا رہا۔